لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ترجمان اعجاز اشرفی نے بتایا کہ ان دونوں لیڈروں کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو جب توہین مذہب کے مقدمے میں رہائی ملی تو تحریک لبیک نے ملک بھر میں مظاہرے کیے، دھرنے دیے، توڑ پھوڑ کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور تقریباً 1800 سے زائد افراد اس جماعت کے گرفتار کیے گئے تھے۔ نومبر 2017 میں بھی مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں اس جماعت کے کارکنوں نے فیض آباد پر دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت درجنوں افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمے درج ہوئے تھے اور اس وقت یہ جماعت ملک بھر میں توجہ کا مرکز بنی تھی۔ آسیہ بی بی کی بریت کے بعد خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت کی طرف سے ٹویٹر سے مسلسل ٹویٹس جاری ہوتی رہیں اور ان ٹویٹس کے جواب میں کئی لوگوں نے ٹویٹر کی انتظامیہ سے شکایت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کا اکاؤنٹ بند کیا جائے، کیونکہ ان کے پیغامات نفرت اور اشتعال انگیزی پر مبنی ہوتے ہیں جو لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، اکساتے ہیں، جس کے بعد تحریک لبیک کے سربراہ کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ خادم حسین رضوی رہا تو ہو گئے، مگر افسوس یہ کہ ان کی ایک خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آسیہ بی بی پاکستان چھوڑ کر کینیڈا جا چکی ہیں، جس کی پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ پیر افضل قادری تو پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں اور جماعت سے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور خادم حسین رضوی کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریاست سے ٹکر لینا کسی فرد کا کام نہیں، ریاست کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ وہی لوگ جو بناتے ہیں انہیں مٹانے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ الطاف حسین نے بھی جوش میں آ کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، پھر کیا ہوا؟ MQM کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو پھر ان کے پاس کون سا ایسا لائسنس تھا کہ آپ ہجوم کے سامنے فوج کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکساتے، ججوں کے قتل کے فتوے دیتے اور یہ کہتے کہ کتا بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا ہوا مارا جائے تو شہید ہے، ریاست گونگی اور بہری نہیں ہے۔ بعد میں معاہدہ کر لیا اور یہ کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے۔ کیا کوئی بھی ایک ایسا عالم پاکستان میں موجود نہیں جو یہ بتا سکے کہ غیر مسلموں پر ایک مسلمان ریاست میں کس جرم پر کون سی حد لگ سکتی ہے اور کون سی حد صرف مسلمانوں پر جاری ہو سکتی ہے؟ اس عرصے میں امید ہے خادم حسین کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریاست سے ٹکر لینا کسی بھی فرد اور جماعت کا کام نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔